السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مومن کی وفات پر فرشتوں کی آمد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، پھر 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کی چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو۔ جب اس کی روح اوپر ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔ مردہ قبر میں لوگوں کی جوتوں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے۔ جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا، قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کی سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والے نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تجھے بلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے روک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب سے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کو جلدی قیام فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال
اور مال سے ملاقات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کا لباس لیے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے۔ جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آیا ہے جس سے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے میرا وعدہ ہے، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے، اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ تب اس سے کہا جاتا ہے، اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، اور اسے کہا جاتا ہے، تو نہ جانے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت، بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے، تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ مردہ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے اعمال بد ہوں، بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے آزاد کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر جن و انسان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے، جس کی آواز جن و انسان کی سوا زمین کے تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر وہ منادی ندا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ، اور وہ اس کے لیے جہنم کے جانب ایک دروازہ کھول دو، لہٰذا اس کے لیے جہنم کی تختے بچھا دیے جاتے ہیں اور جہنم کی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔